السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو میرے ذہن میں آئی اس مرزا انجینئر جہلمی کے متعلق کہ یار کتنے افسوس کی بات ہے کہ لوگ اسے اسکالر کہہ رہے ہیں، اس کو عالم کہہ رہے ہیں۔ بھائی کچھ خدا کا خوف ہے، یہ کہاں سے اسکالر آ گیا، کہاں سے عالم آ گیا؟ تو انجینئر بھی فیلیئرز میں سے ہے یہ، یعنی جو اس کے ساتھی ہیں وہ، میں ایک پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا، باقاعدہ انہوں نے لائیو آ کے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ پڑھتا تھا اور یہ انجینئرز میں بھی سب سے نکما، نااہل، اور جسے کہتے ہیں نا کہ اپنی انجینئرنگ پہ اوپر بھی توجہ نہ دینے والا وہ اسٹوڈنٹ تھا، فیلیئرز میں سے تھا۔ اور اس کو لا کے اس نے ترجمہ پڑھ لیا اور ترجمہ پڑھ کے قرآن پاک کی تفسیر شروع کرنے لگ گیا، اپنی جو اس کی ناقص عقل میں آیا اس نے بھونکنا شروع کر دیا۔ انبیاء علیہ السلام تو ہماری موقعات کیا ہے، ہم اس گندی زبانوں سے ان کا نام لیں۔ حضرت انبیاء علیہ السلام، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، اور جنہیں یہ بابے کہتا ہے، حضرات اولیاء کرام، تابعین، تبع تابعین کے خلاف اس نے تبرہ آزمائی شروع کر دی۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ یہ اپنے باپ کو لونڈا لپاڑا کہہ سکتا ہے؟ اس کی اکیڈمی میں اگر کسی کو ایکسس مل جائے، پہلے تو ملتا نہیں ہے آسانی سے، ہے نا، اور اگر مل جائے کسی کو ایکسس اور وہ سامنے بیٹھ کے اس کو کہے کہ اپنے باپ کو یہ لفظ کہے جو اس نے صحابہ کے خلاف کہا ہے، لونڈا ڈپاڑے کا، نعوذ باللہ۔ اور جب یہ پڑھتا تھا انجینئرنگ یونیورسٹی میں، لٹ سے پڑھتا تھا بھی یا نہیں پڑھتا تھا، اس نے کیسی تعلیم حاصل کی وہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا۔ اپنے استاد کو، اپنے پروفیسر کو لونڈا لپاڑا کہے، ایک کھینچ کے چماٹ رسید کر دے وہ اس کے منہ پہ۔ کوئی لونڈا لپاڑا کہہ سکتا ہے؟ یہ اپنے باپ کو، اپنے دادا کو، اپنے استاد کو لونڈا لپاڑا کہہ سکتا ہے؟ چہ جائے کہ یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، حضرات انبیاء علیہ السلام کے خلاف یہ ایسے ایسے الفاظ کا کہ وہ بیان کرنے کا مرتکب ہوا ہے، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ اس پہ 295C بھی نہ لگے۔ یہ لال کلر کا چشمہ اگر لگا کے میں بیٹھوں گا نا دوستوں تو مجھے ہر چیز لال ہی نظر آئے گی۔ کالے کلر کا چشمہ لگا کے بیٹھوں گا نا، ہر چیز کالی نظر آئے گی۔ تو اس نے ایک خاص مخصوص قسم کا لینس لگایا ہوا ہے، اور اس کو ہر چیز وہی نظر آ رہی ہے، ہر چیز وہی نظر آ رہی ہے جس قسم کا اس نے لینس لگایا ہوا ہے۔ چاہے وہ جتنی بھی چیز صاف ستھری ہو، سفید ہو، اس کو کالی نظر آئے گی اگر اس نے کالا لینس لگایا ہو، اور اس کو لال ہی نظر آئے گی اگر لہو میں لت پت ہی نظر آئے گی اگر اس نے لال لینس لگایا ہوا ہے۔ تو کچھ حیا، کچھ شرم میرے محترم بھائیوں جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں بیچارے، ان پہ مجھے ترس آ رہا ہے۔ سچی بات میں بتا رہا ہوں، آخرت کا معاملہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کی زندگی آنے والی ہے، دنیا کیا ہے ابھی ختم ہونے والی ہے۔ یہ اپنی آخرت کو بھی اسٹیک پہ لگا رہا ہے، اپنے اسٹوڈنٹس کی آخرت کو بھی اسٹیک پہ لگا رہا ہے۔ تو یہ میری ریکویسٹ ہے ان لوگوں سے جو بالکل بلائنڈلی اسے فالو کر رہے ہیں، اس کی ساری چیزوں کو علماء کرام کے پاس لے جائیں، جنہوں نے پڑھا ہے 18-20 سال، جنہوں نے رگڑا کھایا ہے، علم دین حاصل کیا ہے، اور پھر وہ جا کے ایک عالم، ایک اسکالر، ایک مفتی بنے، ان پہ لے جائیں جس پہ بھی ان کو ٹرسٹ ہے۔ ان عالم دین کے پاس اس کی باتیں لے جائیں اور ان باتوں کو اتھینٹیکیٹ کروائیں ان سے، ان علماء کرام سے۔ دوستوں آپ خود سوچیں، جس کا بھی آپ پہ ٹرسٹ، آپ کو جس بھی عالم دین پہ ٹرسٹ ہے نا، جس بھی ایریا میں جو بھی رہنے والا ہے دنیا کا، آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو فیکٹس اینڈ فیگرز کے ساتھ وہ پروف کریں گے کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ خود سوچیں یار، کوئی عالم دین کسی اور کے خلاف تو اتنا نہیں ہوا جو آج سارے علماء کرام ایک ہو کے، چاہے وہ بریلوی مکتبہ فکر ہو، دیوبندی مکتبہ فکر ہو، چاہے وہ جناب اہل حدیث مکتبہ فکر ہو، چاہے وہ شیعہ مکتبہ فکر ہو، سارے ایک ہو گئے اس کے خلاف۔ کوئی تو بات ہوگی نا، یا نہیں ہوگی؟ کوئی تو بات ہوگی۔ تو بھائی جس بھی مکتبہ فکر سے آپ ہیں، اب آپ اپنے جید علماء کرام سے اس کو اتھینٹیکیٹ کرا سکتے ہیں، کسی مکتبہ فکر سے نہیں ہے۔ ایک عام مسلمان ہے دوست، ہم تو ایک کرنے کی بات کر رہے ہیں لوگوں کو کہ یار کسی کو جہنم میں نہ لے کے جایا جائے۔ اللہ رب العزت سب کو جنت عطا فرمائے، مرزے کو بھی جنت عطا فرمائے، اللہ پاک اس کو بھی ہدایت عطا فرمائے، لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ یہ توبہ کرے، سچی توبہ، جو یہ تواتر کے ساتھ انبیاء علیہ السلام، صحابہ اور اولیاء کرام کے خلاف اتنی گستاخیوں کا آج مرتکب ہو چکا ہے۔ اور اب چونکہ یہ پکڑا جا چکا ہے تو میں اپیل کروں گا گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ جو 295C کے تحت سزا بنتی ہے وہ سزا فی الفور اسے دی جائے، اور اس کو میک شور کرا جائے کہ آخر تک اس کو پہنچا کے آیا جائے، تاکہ اور انسانوں کو بھی عبرت ہو اور وہ بھی کبھی ہمت نہ کر پائے انبیاء علیہ السلام، صحابہ اور اولیاء اللہ اعظام کی شان میں گستاخی کی۔